بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ عام انسان کے دکھ سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں۔ کچے کے علاقے میں جو تحصیل لیاقت پور اور تحصیل علی پور کے سنگم میں دریائے سندھ اور چناب کے درمیان میں موجود ہے، وہاں کے 9-10 مواضعات ایسے ہیں جہاں پچھلے ایک ہفتے سے شدید طغیانی آئی ہوئی ہے دریائے سندھ میں اور چناب میں، کیونکہ یہاں آ کر دونوں دریا مل جاتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے ڈاکٹر نذیر صدیقی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اور پھر جب سے یہ کوٹ مٹھن کی ایک پل بنی ہے، اس کی وجہ سے بھی بیک پریشر آتا ہے اور پھر دریا کا جو پانی ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی نہ صرف فصلیں تباہ ہوتی ہیں بلکہ ان کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ اور یہی صورتحال اس وقت موضع بیٹ پرارا، موضع بیٹ عیسیٰ، دین محمد دہر، موضع بیٹ دیوان، موضع چوہان، موضع جو ہے بیٹ اللہ وسایا، بانہ رویا، موضع مرد دولت شاہ، موضع فخر آباد، اسی طرح کی بستی جو ہے مرانجا، چوہان یا بستی شہد آباد، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پچھلے ایک ہفتے سے شدید طغیانی آئی ہوئی ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں اور اب لوگوں کے گھر جو ہیں ان کی دیواریں گر رہی ہیں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو انتظامیہ ہے، اس نے اپنے لب سی رکھے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کہ اتنی بڑی انسانی آبادی جو ہزاروں نفوس پر مشتمل ہے وہ کس طرح کی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اچھے دور میں جب بھی یہ طغیانی آتی تھی یا فلڈ آتا تھا، اس وقت میڈیکل کیمپ بھی لگتے تھے، اس وقت جانوروں کے ڈاکٹر صاحبان وہاں جا کر بیٹھتے تھے کیونکہ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ راشن بھی تقسیم کیا جاتا تھا، لانچیں جو ہیں وہ بھی جو ہے نا پرووائڈ کی جاتی تھیں، ایون فورسز جاتی تھیں، پولیس وہاں گشت کرتی تھی، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کرمنل لوگ جو ہیں وہ لانچوں پر آتے ہیں اور پھر لوگ ان کے بھینسیں، ان کے بچڑے، ان کی گائیں، ان کے جانور زبردستی لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی مواقع پہ ایک اور مافیا جو کرائے پہ کشتیاں دیتے ہیں، اپنے یہ جو فیڈر انجن ہوتے ہیں وہ لگا کے، وہ جو ہے منہ مانگے پیسے لیتے ہیں، اور غریب لوگ اپنی گندم بیچ کر یا اپنے جانور بیچ کر ان کی خواہش پوری کرتے ہیں، ان کو اتنی کرایہ دیتے ہیں جو کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ قدرتی آفت سے لوٹے پوٹے ہوتے ہیں، دوسرے پھر ہم انسان ناانصافی کر کے صرف انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ان لوگوں کی پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں ضلع رحیم یار خان کی، جو تحصیل لیاقت پور اور تحصیل علی پور کا علاقہ ہے، کیونکہ یہ بیٹ پرارا اور بیٹ عیسیٰ تقریباً وہی جگہ آ کے لگتی ہے۔ پھر دریا کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ بہت سارے طغیانی کے علاوہ بہت سارے گھروں کو دریا نے وہاں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے اور ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں۔ جو فلڈ آتا ہے اس کی وجہ سے جو دیواریں گرتی ہیں، جب دریا کے اندر بہت زیادہ طغیانی آتی ہے تو پھر وہ گھروں کو بھی اٹھا کر الٹا دیتا ہے، درختوں کو بھی الٹا دیتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال سے یہ اس وقت مواضعات دوچار ہیں، لیکن میں نے وہاں وزٹ کیا ہے، کوئی انتظامی مشینری نہیں ہے، کسی کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ضلعی انتظامیہ جو رحیم یار خان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس موقع پہ خود جو ہے وہ متحرک ہو، اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں تحصیل لیاقت پور کے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ متحرک ہوں، وہ موقع کی وزٹ کریں اور جو متعلقہ انتظامیہ ہے انہیں بھی ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ یہ لوگ اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ مالی حالات، یہ فلڈڈ ایریا ہے، ہر دفعہ فلڈ آتا ہے، ان کے ویسے بھی دگرگو ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو قدرتی آفت آئی ہوئی ہے فلڈ کی شکل میں، اس وقت وہ شدید پریشان ہے، کسی کو کوئی سجھائی نہیں دے رہا۔ بہت سارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کے ارد گرد، اپنی بستیوں کے ارد گرد انہوں نے باندھ رکھے ہیں۔ ٹریکٹر جو ہیں وہ کرائے پہ لے کے آتے ہیں، یا اگر کسی ذمہ دار کے پاس ٹریکٹر ہیں تو لوگ ڈونیشن دے کے، ڈیزل ڈلوا کے اپنے ٹریکٹروں کو انہوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن جب ہوا چلتی ہے
اور پھر پانی کا جو ہے دباؤ بڑھتا ہے تو پھر یہ کچے کچے جو بند ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر پانی کا دباؤ کیونکہ اکٹھے ہو جاتا ہے تو پھر یہ بند جب ٹوٹتا ہے تو لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں۔ تو پیشتر اس کے کہ لوگ یہ مزید مشکلات سے دو چار ہوں، اور پھر ان کی جو ہے وہ ریاست اگر نہیں سنے گی، ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو اگر وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر ضلعی انتظامیہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دکھو لوگوں کی جو آواز ہوتی ہے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ اس لیے خدا را ضلع رحیم یار خان کی جو انتظامیہ ہے وہ فوری طور پر بروئے کار آئے، تحصیل لیاقت پور کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، تحصیل علی پور کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ فوری طور پر بروئے کار آئے، تاکہ یہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ریاست پاکستان سے، صوبائی حکومت پنجاب سے توقع رکھ رہے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی صورتحال اپر پنجاب میں کسی کو درپیش ہوتی تو اب تک آپ دیکھتے کہ انتظامیہ کی دوڑیں لگ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ جو ہے ساؤتھ پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے، یہ سرائکی علاقہ ہے، یہاں زیادہ لوگوں کے اندر زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، غربت ہے، بیچارگی ہے، قسمہ پرسی ہے، یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے خدا را چیف منسٹر صاحب جناب عثمان بزدار صاحب، آپ ان لوگوں کے حال پہ رحم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کی جو ہے وہ تقاضا ہے کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں، تاکہ ان کی جو آنسو نکل رہے ہیں آنکھوں سے ان کا جو ہے ان کو آپ پونچھیں، ان کی آپ جو ہے مداوع کریں۔ صرف اسی صورت میں ہی آپ اپنے کرسی کا جو ہے ایک جواز پیش کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوست زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ انتظامیہ تک ہماری آواز پہنچے، اور ان لوگوں کا جن کو میں نے آج انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں، تکلیف کی صورت حالات میں اور کراہتے ہوئے اور آہیں بھرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی آہیں جو ہیں ان کے مداوع کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔